1937 کی میری پیدائش ہے اور 47 کے اندر ہم یہاں آ گئے تھے. پھر کچھ معاشی حالات کی مجبوری سے میں پریس میں کمپوزنگ کرتا رہا اور تقریباً 24-25 سال کی عمر میں یہ دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہوا. اس کا شوق اور لگن دل کے اندر پیدا ہوئی. تو رحیم یار خان کے اندر ایک مدرسہ تھا, اس کے محتمی جو میرے پہلے استاد تھے جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پڑھائی, ماشاءاللہ, مولانا محمد نواز اویسی صاحب, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام جنت میں عطا فرمائے. آمین, اللہ مغفر بھی. پھر انہوں نے مجھے مولانا عبد المجید اویسی کے سپرد کر دیا. ان سے میں نے صرف, نحو اور ابتدائی فقہ کی تعلیم حاصل کی. پھر جامعہ نعیمیہ لاہور میں آ گیا. پھر مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ, میرے سارے اساتذہ فوت ہو چکے ہیں, تو ان سے میں نے متوسط کتابیں پڑھی, شرح جامی وغیرہ, شرح قائد, شرح جامی, یہ کتابیں میں نے ان سے پڑھی. پھر مجھے پتہ چلا کہ سرگودے کے ایک علاقے بندیال کے اندر مولانا عطا محمد گولڑوی, وہ منطق اور فلسفے کے اندر بہت ماہر ہیں. پھر میں ان کے پاس گیا اور 3 سال میں نے ان سے فنون کی تمام کتابیں پڑھی اور ترمذی شریف پڑھی ہے میں نے ان سے سبقاً. ماشاءاللہ. پھر سن 66 کے اندر مجھے مفتی حسین نعیمی نے لاہور میں تدریس کے لیے بلا دیا. تو وہاں پر پھر میں نے پڑھانا شروع کیا اور انہوں نے مجھے فنون کی کتابیں دی پڑھانے کے لیے شروع میں. جی ہاں, پہلے سال. لیکن مشکات شریف حدیث کی کتابیں میں نے مانگ کر لی ان سے. سبحان اللہ. اور 4 سال میں مشکات شریف پڑھاتا رہا. اور اس کے بعد سن 70 کے اندر انہوں نے مجھے مکمل دورہ حدیث دے دیا. اور 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے. جی ہاں. تو پھر یہاں دارالعلوم نعیمیہ کراچی نے مجھے یہاں بلا لیا. یہ 6 جولائی 1985 کو میں یہاں پر دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے اندر آ گیا اور جب سے اب تک یہاں پر ہوں. اور مفتی پاکستان مفتی منیب الرحمان دامہ ظلہ العالی, ان کی شفقت اور ان کی محبت جو ہے تو وہ اس کا بڑا سبب تھی, انہوں نے مجھے بلایا. اصل میں مفتی منیب الرحمان صاحب جامعہ نعیمیہ لاہور میں پڑھتے رہے, ہمارے ہم سبق تھے کلاس فیلو. جی ہاں. اچھا. تو اس وجہ سے ان سے شناسائی تھی. میرے چونکہ والدین یہاں رہتے تھے کراچی, تو ہر سال یہاں کراچی آتا تھا اور ان سے باقاعدہ ملتا تھا. اور جب یہ وہاں جاتے تو یہ مجھ سے ملتے تھے. تو یہ اور مفتی سید شجاعت علی رحمہ اللہ, ان لوگوں نے مجھے یہاں بلا لیا دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں, اور یہاں پر دور حدیث کی تعلیم میرے سپرد کر دی. جب سے اب تک میں یہاں پر پڑھا رہا ہوں. لیکن جو سہولتیں انہوں نے مجھے یہاں دی ہیں وہ لاہور میں میسر نہیں تھی. مثلا انہوں نے مجھے صرف 1 گھنٹہ پڑھانے کا مکلف کیا ہے اور میری صحت بھی اب زیادہ پڑھانے کی متحمل نہیں ہے. تو وہاں لاہور میں یہ بات نہیں تھی. اس وجہ لاہور میں نے تھوڑا کام کیا. یہ چند کتابیں, مقالات سعیدی ہے, تذکرۃ المحدثین ہے, تاریخ نجم الحجاز ہے, توضیح بیان ہے, ذکر الجہر, یہ ایک طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کتابوں کے مقابلے میں. یہ حضرت یہی میں اصل میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا کہ پھر تصانیف لکھنا ایک طرف, پڑھانا, تو پڑھانے سے پہلے یہ تو نہیں کہ مطالعے کے بغیر آدمی پڑھائے. جی, اس کے لیے وقت دینا. جی ہاں. جی. پھر اس کے بعد لکھنا لکھانا. جی. اور پھر ایسا یہ کہ چھوٹا موٹا لکھنا بھی نہیں. جی. تفسیر بیان القرآن, شرح صحیح مسلم. جی. یہ ساری آپ کی کتابیں انڈیا میں چھپیں. جی. آج پاکستان میں موجود ہیں, ساری دنیا میں آپ کی تصانیف آج موجود ہیں. جی. تو یہ شوق, یہ کیسے شوق ابتداً ایسے ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ بھی فوت ہو گئے, مولانا عارف ضیائی. انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ آپ اعلیٰ حضرت کے فقہی مقام کے اوپر کوئی مقالہ لکھیں. تو میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امام اہل سنت کے فقہی مقام کے اوپر ایک مقالہ لکھا, اعلیٰ حضرت کا فقہی مقام. پھر وہ چھپا اور بہت پسند کیا گیا. پھر میں اسی طرح ہلکے پھلکے مضامین لاہور کے اندر لکھتا رہا اور وہ ضیاء حرم اور دوسرے ہمارے رسائل کے اندر چھپتے رہے. پھر جو میں نے ایک پہلی کتاب مکمل لکھی وہیں پر لاہور میں, وہ توضیح بیان تھی.
اچھا اچھا، وہ جس کا حضرت ہم آپ سے اس پر بات کریں گے، یہ آپ کی پہلی کتاب جی جی جی. ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ باتوں کا سلسلہ بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر